جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است، آل محمد است۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سوانح مبارک پر مبنی پروگرام آل رسول لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج جس مبارک وجود کا تذکرہ ہم کریں گے وہ ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ 4 ہجری شعبان میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سن کر پہنچے۔ بچے کا نام رکھا حسین، یعنی ظاہری حسن اور باطنی خوبیوں کو جمع کرنے والا۔ بچے کے کان میں خود اذان کہی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق بچے کے سر کے بال منڈوائے اور بالوں کے وزن کے مطابق اللہ کی راہ میں چاندی صدقہ کی، اور پھر 2 مینڈے ذبح کروا کر عقیقہ کیا۔ آج میرے ساتھ شامل گفتگو ہیں مکرم عطاء الوہاب صاحب اور مکرم سلطان محمود صاحب۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مبارک بچپن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں گزرا اور آپ کے مبارک دور میں گزرا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت پائی، بلکہ آپ کے اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم کی مبارک شفقت اور محبت بھی پائی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار پایا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بہت شفیق تھے، اور خاص طور پر بچوں کے ساتھ ان کی شفقت لامتناہی تھی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، غالباً اس وجہ سے بھی ان کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر بار بار تشریف لے جاتے اور ان کی معصومانہ حرکات سے خوشی محسوس کرتے، ان کو اٹھاتے، ان کو اپنے سینے سے لگاتے اور ان کے ساتھ وقت گزارتے، اور اب ان کے ساتھ پیار کا سلوک کرتے۔ نماز کے دوران حضرت امام حسن اور امام حسین مسجد میں آ جاتے اور حضور کی پشت پر سوار ہو جاتے، اور حضور اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک دونوں بچے ان کی پشت سے اتر نہ جاتے۔ تو یہ بھی ایک پیار کا سلوک ہے جس سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ کتنا اپنے نواسوں سے کتنا وہ پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضور خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے حضرت امام حسین مسجد میں تشریف لائے، کم سن تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور حضرت امام حسین کو اٹھایا اور اپنے 2 زانوں پہ بٹھا لیا، اور اسی حالت میں انہوں نے خطبہ جاری رکھا۔ اور یہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حضرت امام حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو حسین سے پیار کرتا ہے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے۔ تو یہ واقعات ایسے ہیں جن سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جو بچپن کی زندگی تھی حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی، دونوں کی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت میں انہوں نے پروان چڑھا۔ اسی طریقے سے جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو خلفائے راشدین نے بھی وہی پیار اور وہی شفقت کا سلوک ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ
جاری رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ بہت پیار اور شفقت اور عزت کا سلوک کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی واقعات میں ملتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے آخری دور میں جب وہ میسور ہوئے اور خارجیوں نے ان کو میسور کیا، تو اس وقت بھی انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی حفاظت کے فرائض انجام دیے، اور اسی طریقے سے اپنے بزرگ والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران بھی انہوں نے جو بھی خدمات وہ انجام دے سکتے تھے اسلام کے لیے اور اطاعت خلافت میں، وہ انہوں نے سر انجام دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت کے بعد حضرت امام حسن کے ہاتھ پر جب بیعت ہوئی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر وہ جو صلح کی جو کوشش تھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، وہ اس میں بھی شامل رہے، اور اس پہ بھی انہوں نے حضرت معاویہ کی بیعت کی۔ تو ان کی جو زندگی ہمیں نظر آتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک شروع سے ہی اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور اپنی والدہ کی تربیت اور اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی بنا پہ وہ اس تربیت کی روشنی میں وہ پروان چڑھے اور ہمیشہ وہ اسلام کی خدمت پر مائل رہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی شہادت کا وہ انتہائی تکلیف دہ واقعہ پیش آیا، جو کہ اسلام کی تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت تو نہیں، البتہ اختصار کے ساتھ ذکر پیش کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، اور یہ 56 ہجری کی بات ہے۔ بہت سارے مسلمانوں نے انتشار سے، تفرقہ سے بچنے کے لیے اس کی بیعت کر لی، تاہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید اپنے فسق و فجور کی وجہ سے مسلمانوں کا امیر یا خلیفہ بننے کا اہل نہیں ہے۔ اور پھر 60 ہجری میں یزید نے مدینہ کے گورنر کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے زبردستی بیعت لیں، جس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر مدینہ چھوڑ کر مکہ روانہ ہو گئے۔ اور دوسری طرف کوفہ کے لوگ جو تھے وہ بار بار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھ کر اپنے ہاں آنے کی دعوت بھی دے رہے تھے، اور اس بات کی یقین دہانی بھی کروا رہے تھے کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے اور آپ کی اطاعت بجا لائیں گے۔ چنانچہ ان حالات کا تفصیل سے جائزہ لینے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا کہ وہ وہاں جا کے ان حالات کی تصدیق کریں۔ اور جب یزید کو یہ علم ہوا کہ اہل کوفہ حضرت امام حسین کو دعوت دے رہے ہیں، ان کی بیعت کے لیے تیار ہیں، تو اس نے اپنے گورنر ابن زیاد کو بصرہ سے کوفہ روانہ کیا کہ وہاں جا کے اس کا انچارج لے اور اہل کوفہ کو زبردستی کر کے اس بات سے روکا جائے۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس نے اہل کوفہ کو لالچ بھی دیا پیسے کا، اور ان کو ڈرایا دھمکایا بھی، اور ساتھ ہی حضرت مسلم بن عقیل کو بھی گرفتار کر لیا، اور پھر 3 ذی الحجہ کو حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ جی حافظ صاحب، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ مسلم بن عقیل کی شہادت ہو چکی ہے جب آپ نے سفر شروع کیا، اور 1 مہینے کی مسافت جب طے کر چکے تقریباً 900 کلومیٹر، تو خزیمہ مقام پر آپ کو علم ہوا کہ مسلم بن عقیل کی شہادت ہو چکی ہے۔ مشورے شروع ہوئے کہ کیا واپسی کا سفر اختیار کرنا چاہیے یا پھر آگے ہی بڑھنا چاہیے۔ اس دوران حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کوئی ارشاد فرما رہے تھے، جس سے انہوں نے یہی سمجھا کہ آگے کا سفر اختیار کرنا چاہیے، واپسی محال ہے۔ اس پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے سب کو اختیار دیا کہ اگر واپس جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ تو عام لوگ تو تتر بتر ہو گئے، لیکن 72 لوگ جو کہ اہل بیت میں سے بھی تھے، اور پھر جان نثار جو ساتھی آپ کے ساتھ تھے، ان میں سے 72 لوگ بس آپ کے ساتھ رہے،
اور اشراف مقام پر ابن زیاد کا جو حر بن قیس کے ساتھ لشکر بھیجا ہوا تھا اس نے آپ کو گھیر لیا اور آپ سے کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ کوفہ چلیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اہل کوفہ کے بلاوے پر آیا ہوں، کیونکہ انہوں نے ہمیں خطوط لکھے تھے اور وہ خطوط حر بن قیس کو دکھائے بھی۔ آگے سے وہ کہنے لگا کہ ہم نے یہ خطوط نہیں لکھے تھے، ہمارے امیر سے ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ کو جبراً کوفہ لے جائیں یا پھر آپ واپسی کا سفر اختیار کر لیں مدینہ کی طرف۔ اس سے کہنے سے یہ مراد تھی یا تو ہمارے ساتھ کوفہ چلیں یا مدینہ چلے جائیں، اور دونوں جگہوں پہ یزیدی حکومت تھی، یعنی جبراً وہ بیعت لینا چاہتے تھے۔ حضرت امام حسین نے بات کو سمجھا اور دیکھا کہ یہ لوگ جبراً بیعت لینا چاہتے ہیں، جو کہ خلافت کے خلاف بات ہے، جو اسلامی خلافت ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ اس سے کہے کہ اس سے تو موت بہتر ہے، جس سے آپ رضی اللہ عنہ کی شجاعت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور جی آپ نے آخری وقت تک صلح کی کوششیں کی، اور جو آپ نے اپنے ساتھ کے لوگوں کو بھی یہ اختیار دیا کہ وہ واپس جانا چاہتے ہیں تو واپس چلے جائیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ہرگز کوئی خواہش نہیں تھی کہ جنگ کی جائے، بلکہ خواہش یہی تھی کہ امن و امان قائم کیا جائے اور مصالحت کی کوشش کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے یزید کے نمائندوں کو کہا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے واپس جانے دو، میں جا کے خدا تعالیٰ کی عبادت کروں، یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پہ اسلام کی رستے میں جنگیں ہو رہی ہیں، خدا کے رستے میں، تو وہاں جا کے میں شہید ہو جاؤں، یا پھر مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں جا کے اس کو سمجھاؤں۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی بات آپ کی مانی نہیں گئی، اور ایک لحاظ سے آپ پر جنگ ٹھوسی گئی، اور لیکن 72 افراد کے مقابل پر بڑا لشکر ہو تو ممکن نہیں تھا کہ آپ ان پر کسی بھی لحاظ سے فتح پاتے، اور نہ آپ کا مقصد تھا کہ شکست دینا ظاہری طور پر یہ جنگ کے لحاظ سے۔ چنانچہ باوجود قلیل افراد کی معیت کے آپ نے مقابلہ کیا، اور جیسا کہ حضرت مسیح اسلام نے بھی فرمایا کہ آپ لوگ آپ کے ساتھ کے افراد جو ہے وہ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، لیکن آپ حق اور کی جو حمایت میں علم لے کر کھڑے ہوئے تھے، آپ اپنے اس بات سے ٹلے نہیں۔ یہ تمام واقعات جو ہیں اسلام کی تاریخ میں ایک انتہائی دردناک واقعات ہیں، اور مسلمانوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ایسی بربریت کا ثبوت دیا جو کہ جس سے ہماری نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ کوفیوں نے خیموں پر حملے کرنے شروع کیے، ان کو لوٹنا شروع کیا، اور جو خواتین تھیں اہل بیت ان کے سروں سے دوپٹے اور چادریں چھیننی شروع کیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کے ساتھ اتنی بے حرمتی کی گئی کہ یہ اعلان ہوا کہ جو بھی گھوڑ سوار ان کی لاش کو روندنا چاہتے ہیں وہ سامنے آئیں، اور 10 گھوڑ سوار ایسے آئے جنہوں نے ان کی نعش کو روندا اور ان کے جسم کے حصے بکھرے ہوئے، اور پھر ان کی سر تن سے جدا کیا گیا، اور وہ سر یزید کے دربار میں جا کے پیش کیا گیا۔ تو یہ ایک ایسا بربریت کے واقعات ہیں جو سن کے افسوس ہوتا ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصہ کے بعد اس طرح کے حالات پیدا ہوئے۔ جی سلطان صاحب، نہایت ہی دردناک واقعات ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک الفاظ میں اس طرح بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھو کہ ان پر کیسی کیسی تکلیفیں آئیں، آخری وقت میں جو ان کو ابتلا آیا تھا کتنا خوفناک ہے۔ لکھا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 57 برس کی تھی اور کچھ آدمی ان کے ساتھ تھے۔ جب 16 یا 17 آدمی ان کے مارے گئے اور ہر طرح کی گھبراہٹ اور لاچاری کا سامنا ہوا تو پھر ان پر پانی کا پینا بند کر دیا گیا، اور ایسا اندھیر مچایا گیا کہ عورتوں اور بچوں پر بھی حملے کیے گئے،
اور لوگ بول اٹھے کہ اس وقت عربوں کی حمیت اور غیرت ذرا بھی باقی نہیں رہی۔ اب دیکھو کہ عورتوں اور بچوں تک بھی ان کے قتل کیے گئے، اور یہ سب کچھ درجہ دینے کے لیے تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے متعدد شادیاں کیں۔ آپ کی ازواج میں حضرت لیلہ، حضرت رباب، حضرت سکینہ اور غزالہ کے علاوہ کسریٰ شاہ ایران یزدگرد کی بیٹی شہربانو بھی تھیں۔ ان سے آپ کے 8 بیٹے بیٹیاں ہوئیں، جن کے نام یہ ہیں: علی بن حسین الاکبر، علی بن الحسین امام زین العابدین، علی بن الحسین الاصغر، جعفر بن حسین، عبداللہ، سکینہ، فاطمہ، زینب۔ آپ کے سارے صاحبزادے کربلا کے واقعہ میں شہید ہوئے، سوائے حضرت علی زین العابدین کے، جو امام زین العابدین کے نام سے بھی موسوم ہیں۔ ان کی شادی حضرت حسن کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی، جن سے آگے سادات کی نسل جاری رہتی ہے۔ جہاں تک آپ کی سیرت اور آپ کے حسن اخلاق کا تعلق ہے، اس کا ایک پہلو تو اس واقعہ کربلا سے واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح آپ کامل وفا کے ساتھ اور خدا تعالیٰ کی اطاعت بجا لاتے ہوئے حق پر قائم رہے، سچائی پر قائم رہے، اور اس کی خاطر کتنی بڑی قربانی آپ نے پیش کی۔ اس کے علاوہ روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنا بیشتر وقت خدا تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرنے والے، کثرت سے روزے رکھتے، کثرت سے اعتکاف کرنے والے، اور پھر یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ نے 25 حج پیدل چل کر کیے، اور اسی طرح صدقہ خیرات میں بھی سبقت لے جانے والے۔ آپ کی یہ ایک دعا بھی ملتی ہے جس سے آپ کی دنیا سے زہد اور بے رغبتی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ آپ اس میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے آخرت کا شوق عطا فرما اور دنیا سے بے رغبت کر، اور آخرت کی بصیرت عطا فرما جس کی وجہ سے میں نیک کام کروں اور سیئات سے میں دور رہوں۔ جی حافظ صاحب، اور بار بار پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو مبارک آل تھی، وہ نہ صرف آپ سے ان کا جسمانی تعلق تھا، لیکن واقعی میں روحانی اولاد بھی تھی، جس کی وجہ سے وہ اور بھی قابل عزت اور قابل تحریم ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اپنے پروگرام کا اختتام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ان مبارک الفاظ سے کرتے ہیں، جن کے حرف حرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نیز ساری آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ٹپک رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں: حسین رضی اللہ عنہ طاہر مطہر تھا، اور بلا شبہ وہ ان برگزیدوں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنی محبت سے معمور کر دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے، اور ایک ذرہ کینہ رکھنا اس سے موجب سلب ایمان ہے، اور اس امام کی تقوی اور محبت الہی اور صبر اور استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ہم اس معصوم کی ہدایت کے اقتداء کرنے والے ہیں جو اس کو ملی تھی۔ تباہ ہو گیا وہ دل جو اس کا دشمن ہے، اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ایمان اور اخلاق اور شجاعت اور تقوی اور استقامت اور محبت الہی کے تمام نقوش انعکاسی طور پر کامل پیروی کے ساتھ اپنے اندر لیتا ہے، جیسا کہ ایک صاف آئینہ میں ایک خوبصورت انسان کا نقش۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است۔ جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است۔